جھیلی ڈل کے تحفظ اور صفائی کے نام پر اگرچہ ہر سال نئے منصوبے اور پروجیکٹ ترتیب دیے جا رہے ہیں، تاہم اس گندگی اور گھاس پھوس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوا ہوگا کہ ڈل کی صفائی ستھرائی کس قدر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس گھاس پھوس اور ان جھاڑیوں نے ڈل کو ڈھک لیا ہے، جس سے یہ جھیل کم اور گھاس پھوس کا میدان زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس سے اب یہ ڈل روز بروز اپنی حیت اور شناخت آہستہ آہستہ کھوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس گھاس یا للی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے لیکس اینڈ واٹر ویز محکمے کی جانب سے نہ صرف صفائی کا کام کیا جا رہا ہے بلکہ زر کثیر خرچ بھی کیے جا رہے ہیں، مگر نتائج کارگر ثابت نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ وہی دوسری جانب سری نگر کے ایک بڑے حصے جھیلی ڈل کے آس پاس آباد بستیوں اور ہاؤس بوٹوں کا سارا گندا مواد سیدھے ڈل جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کا ایک اور ثبوت ڈل کے ارد گرد کے گھروں سے نکلنے والی گندگی سے لگایا جا سکتا ہے، جو کہ ان پائپوں کے ذریعے جھیلی ڈل کی نظر کی جاتی ہے۔ میں اپنے آپ کو پہلے ٹھہراتا ہوں، پھر میں دوسروں کو ٹھہراتا ہوں۔ ڈپارٹمنٹس یا بیوروکریٹس سے جو بھی آپ بولیں، ان کا جو نشانہ ہے وہ خالی ہاؤس بوٹ کے اوپر۔ ابھی ہماری ڈرینیج سسٹم بنا ہوا ہے، پراپر ڈرینیج سسٹم کہیں نہیں بنا ہوا ہے۔ یو ای ڈی اینڈ ایس ایم سی، دے آر 80 پمپ اسٹیشنز ہیں۔ ان کو جو بھی اس کی گندگی آتی ہے وہ جھیل ڈل کے اندر، جہلم ریور کے اندر وہ ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ شارٹ کٹ میٹر ہے۔ یہاں پہ خالی ایک ہی ایس ٹی پی جو کامیاب ہے وہ بیار نمل کا ہے، وہاں پہ بھی اس کا فلو بہت زیادہ جاتا ہے۔ پولوشن کنٹرول بورڈ کے ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ سری نگر میں روزانہ 201 ملین لیٹر گندا مواد نکلتا ہے، جس میں صرف 15 ملین لیٹر صاف کیا جاتا ہے، جبکہ باقی ساری گندگی سیدھے ڈل جھیل اور دوسرے پانی کے ذخائر میں ڈال دی جاتی ہے، جس کا منظر جھیل ڈل کے اس گندے پانی کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ ہماری جو ایجنسیز ہیں جو ڈل کو صاف کرنے کے لیے جن کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ لگاتار اس کی صفائی کا کام کیے جا رہے ہیں، خاطر خواہ نتیجے نہیں نکل رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ جو اس کی بیسک روٹ ہے، جو اس پرابلم کا جو اس کی جڑ ہے، اس کو جب تک آپ روٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو پرابلم سالو نہیں ہو۔ سری نگر اور اس کے گرد و نواح میں تقریباً 201 ملین لیٹرز آف سیویج، جو گندا پانی جو ہے وہ اس کا نکاس ہوتا ہے، آل گوز ڈائریکٹلی انٹو دا ڈل لیک، جبکہ ہماری جو ٹریٹمنٹ کیپیسٹی ہے، اس کو جو اس گندے پانی کو ٹریٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے، وہ صرف 50 ملین لیٹرز پر ڈے کی ہے۔ جنریشن اور ٹریٹمنٹ کے اندر 75% کا جو ہے فرق ہے۔ جب تک یہ سارے کا سارا انٹریٹڈ سیویج اس میں آتا رہے گا ڈل لیک کے اندر، تو آپ جتنی بھی مرضی مشینری اپنی انکریز کرتے ہیں، لگاتار صفائی بھی کرتے رہے، تو یہ ویڈز اور جو باقی پولیوٹیڈ جو اس کے اجزاء اس کے اندر ہیں وہ آتے رہیں گے، اور ہماری پرابلم جو ہے پرسسٹنٹ رہے گی۔ ہم نے گورنمنٹ کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ چھوٹے ایس ٹی پیز، اسمالر ایس ٹی پیز، جس میں آپ کو زیادہ لینڈ کی ریکوائرمنٹ نہ ہو، وہ آپ چھوٹے چھوٹے ایس ٹی پیز آلریڈی ایگزسٹنگ سیور لائنس کے اوپر آپ اسٹیبلش کریں۔ ہمارے پی ایچ ای اریگیشن کے جو میکینیکل واٹرنگ ڈی واٹرنگ پمپس ہیں، جو کہ ہماری اوپن ڈرین سے پانی لے کے اس کو کلیکٹ کر کے سیدھا ڈل اور جھیلوں میں پمپ کرتے ہیں، دے آلسو نیڈ ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دا ایس ٹی پیز جو ہمیں نئے بنانے ہیں، بنے ہوئے بھی ہیں، ان کو ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی۔ یہ تو بیسک کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ محکمہ یو ای ڈی کی جانب سے شہر خاص میں پانی کی نکاسی کے لیے جو ڈی واٹرنگ پمپ لگائے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ حالانکہ گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے کچھ ایس ٹی پی لگائے گئے ہیں، لیکن وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں، جو کہ قابل غور اور قابل فکر مسئلہ ہے۔ جھیلی ڈل کے تحفظ اور اس کے رکھ رکھاؤ کے تعلق سے پچھلے کئی سالوں سے پروجیکٹ اور منصوبے ترتیب دے کر زر کثیر خرچ کیا جا رہا ہے، تاہم ڈل کی صحت پر کوئی بہتری نمایاں نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ وہی دوسری جانب رکھ رکھاؤ اور صفائی ستھرائی کے نام پر تمام پروجیکٹ زمینی سطح پر سراب ہی ثابت ہو رہے ہیں۔ پرویز الدین، ETV بھارت۔